تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ایک آسپیکٹ رہے گا گجر بکروال اور پہاڑیوں کے لیے؟ جب یہاں الیکشنز ہوں گے جی تو بھارتیہ جنتا پارٹی یہاں بڑی تھمبی میجارٹی سے یہاں سرکار بنائے گی. بہت لمبے عرصے سے جو ہے وہ اس دورے کے سلسلے میں یہ کمیونٹیز جو تھی، یہ سمودائے کے لوگ جو تھے، یہ چرچائیں کر رہے تھے. کیونکہ یہ گراس روٹ لیول کی جو ریپرزنٹیشن ہمیں گجر قوم کو جو ملی ہے، یہ اس سے گجر قوم کی بہتری کے جو راستے ہیں وہ اور کھلتے ہیں. اس پسماندگی کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا قدم ہے وہ. آداب. اسپاٹ لائٹ کے آج کے پروگرام میں آپ سبھی کا سواگت ہے. حال ہی میں ہوم منسٹر امت شاہ دوارا جموں کشمیر کا 3 دویسیہ دورہ جو ہے وہ ختم ہوا، اور ایسے میں جب وہ جموں کشمیر میں رہے، اس میں رجوری میں انہوں نے ایک بہت بڑی جن سبھا کو سمبودھت کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بارہمولہ میں بھی ایک بڑی جن سبھا کو سمبودھت کیا. یقیناً ان کا یہ دورہ جو ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے، خاص کر گجر بکروال سمودائے اور پہاڑی سمودائے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ دورہ کافی زیادہ ضروری تھا. اور بہت لمبے عرصے سے جو ہے وہ اس دورے کے سلسلے میں یہ کمیونٹیز جو تھی، یہ سمودائے کے لوگ جو تھے، یہ چرچائیں کر رہے تھے. دورے کے بارے میں گجر سمودائے کے جو لوگ ہیں یا ان کے جو لیڈران ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں ارشد چودھری، جو کہ اسٹیٹ ایگزیکٹو جو باڈی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی، اس کے ممبر ہیں. چودھری صاحب، آپ کا پروگرام میں بہت بہت سواگت ہے. شکریہ. چودھری صاحب، پروگرام کے آغاز میں ہی میں نے کہا کہ ہوم منسٹر کا یہ جو دورہ تھا، خاص کر پہاڑی بکروال اور گجر سمودائے کے لیے بہت زیادہ چرچاؤں میں تھا، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ان کے دورے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو کافی زیادہ چرچائیں ہو رہی تھی، بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، جس میں سب سے بڑی بات جو تھی وہ تھی ریزرویشنز کو لے کر. اور ایسے میں ان کا جو دورہ رہا، کس نظریے سے دیکھتے ہیں آپ ان کے اس دورے کو؟ دیکھیے، آپ نے خود ہی یہ بات فرمائی یہاں پہ کہ ان کا دورہ صحیح میں بڑا اہم دورہ تھا، جی. اور جموں کشمیر کی پوری عوام کے لیے ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے دورہ، اور اسپیشلی گجر بکروال کمیونٹی کے لیے تو ایک اس کی بڑی اہمیت ہے. جی. چونکہ یہاں پہ پچھلے کچھ عرصہ سے بڑے سارے برہم پھیلائے جا رہے تھے گجر کمیونٹی کو لے کے کہ آپ کا جو ہمارا آرکشن جو 10% گجر قوم کو ملا ہوا ہے، جی. کہ اس میں کچھ چھیڑ چھاڑ ہونے والی ہے، اس میں کچھ ایسا ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. بڑی ساری چیزیں ایسی تھی جی. جو ہم بھی سنتے رہے. بٹ مجھے یہ یقین تھا اس بات کا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی جس سے گجر قوم مایوس ہو. وہ اس لیے کیونکہ جس حق کے لیے ہم نے 70 سال انتظار کیا، لگ بھگ 30 سال پہلے ہمیں شیڈیول ٹائپ اناؤنس ہوا، اور سوائے ہمیں پروفیشنل کالجز کے اور گورنمنٹ سروس میں، اس کے علاوہ ہمیں جو باقی حقوق ہمارے تھے وہ ہمیں نہیں ملے. یہ پچھلے 2 سال میں جی. آنریبل پرائم منسٹر نریندر مودی جی کے پرسنل انیشیٹو سے جس طرح انہوں نے یہ گجر قوم کے حق میں وہ تاریخی فیصلے جو کیے، وہ تاریخی فیصلے میں کہتا ہوں کہ گجر قوم کی جو پسماندگی کا جو ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں، اس پسماندگی کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا قدم ہے وہ. کیونکہ یہاں پہ ریزرویشن جو ہے ہمیں ملی ہے، اس کو لے کے ہم جو ایک امیدیں جو لگی ہیں، ہمیں جو جس طرح کا ایک رسپانس ملا ہے، میں آپ کو تھوڑی تفصیل بھی بتا دوں اس کی. جی. کہ ہمیں پنچایت لیول سے لے کے اسمبلی لیول تک کی ریزرویشن اناؤنس ہوئی. پنچایت لیول میں تو مل گئے ہمارے لگ بھگ مور دین 40 جو ہیں، 40 سے زیادہ ہمارے بی ڈی سی ڈی ڈی سے ہیں. جی. سرپنچز ہیں، پنچز ہیں. کیونکہ یہ گراس روٹ لیول کی جو ریپرزنٹیشن ہمیں گجر قوم کو جو ملی ہے، یہ اس سے گجر قوم کی بہتری کے جو راستے ہیں وہ اور کھلتے ہیں اس میں. اسی کے ساتھ ساتھ ابھی پچھلے 1.5 سال پہلے لوکل ایڈمنسٹریشن کے بھی انیشیٹو سے، میں یہ بھی کہوں گا کہ منوج سنہا صاحب کی انیشیٹو سے بھی فارسٹ رائٹ ایکٹ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو اناؤنس کیا تھا، جی. وہ فارسٹ ایکٹ ہمیں 40-30 سال لگے وہ حاصل کرنے میں،
اور اس کے ساتھ یہ ST ایٹرسٹی ایکٹ جو ہمیں ملا، جو دیا گیا، اس کے تحت بھی ہمیں کافی ساری سہولتیں، جو پریشانی کا جو عالم تھا اس سے باہر نکلنے کی اب میں کہتا ہوں یہ شروعات ہے ابھی. اب چونکہ 2 سال میں آپ کسی بھی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتے. اب چونکہ بڑے فیصلے اگر لیے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا نے، نریندر مودی جی نے، تو یہ اقدامات ان کے جو ہیں یہ گجر قوم کو یقیناً ترقی کی طرف لے جائیں گے. اور ابھی حال ہی میں آپ جانتے ہی ہیں کہ جس چیز کی ہمیں بڑی شدید ضرورت تھی وہ تھی پولیٹیکل ایمپاورمنٹ. اور وہ انہوں نے یہاں پہ ایک ہمارے ایک بڑا ہی سادہ اور بڑے ہم میں سے ایک سادہ انسان کو اٹھا کے انہوں نے ہماری نمائندگی کے لیے ان کو راجیہ سبھا میں پہنچا دیا. تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کہی کہ امت شاہ جی کا دورہ جو جموں کشمیر کا تھا، اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے آ کے وہ جو لوگوں کے دلوں میں برہم پھیلایا گیا تھا، جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی تھیں، وہ انہوں نے کلیئر کی. کیونکہ ان کی جو ریلی، جوری کی ریلی سے پہلے ایک دن پہلے جب ہم ان سے ملے، ہمارا ایک ڈیلیگیشن ان سے ملا، ہماری 1 to 1 بات ہوئی، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے، بڑی پیشنسلی ہماری بات سنی. اور ہم نے کہا کہ یہ اپریہنشنز ہیں، ہمیں تو یقین ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے، لیکن اپریہنشنز جو ان کی تھیں تو ہماری جو تھی ہم نے وہ ظاہر کی. انہوں نے اسی وقت یہ ہمیں یقین دیا، آشواسن دیا کہ آپ کا 10% شیئر جو ہے گجر بکروال کمیونٹی کا، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. پھر انہوں نے اپنے اس جو بہت بڑی ریلی جو رجوری میں ہوئی اس میں بھی انہوں نے وہ چیزیں اناؤنس کی. پھر بارہمولہ میں بہت بڑی ریلی وہاں بھی چیزیں دوبارہ اناؤنس ہوئی. تو گجر قوم میں اس کے بعد ایک وہ بڑی خوشی کی لہر ہے. اچھا صاحب، آپ اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے جو ڈیلیگیشن جو ہے وہ ہوم منسٹر کے ساتھ ملا، آپ کی بات بھی وہیں ہوئی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب گجر اور پہاڑی لوگ جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ جو آشواسن دیا گیا ہے کہ ریزرویشنز جو ہیں وہ اپنی اپنی رہیں گی، دوسرے کی ریزرویشن کے ساتھ کوئی مداخلت نہیں ہوگی، تو کیا اب وہ تھوڑا سا وہ مطلب وہ اطمینان کی گھڑی آ گئی ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی یقیناً وہ اطمینان کی گھڑی اس لیے بھی ہے. میں چونکہ گجر بکروال کمیونٹی کے حوالے سے بات کروں گا، مجھے یہ لگتا ہے پہاڑی بھی ان کو بھی اطمینان ملا ہوگا، لیکن گجر بکروال کمیونٹی کی جو اپریہنشنز تھیں وہ دور ہوں گی. ہمیں تو اطمینان ہے اس کا کہ ہمارا جو شیئر ملا ہے اس میں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. آپ دیکھیں باقی یہاں ڈیموکریسی ہے، یہاں پہ اپنی ڈیمانڈ رکھنے کا، اپنی بات رکھنے کا ہر کمیونٹی کو، ہر شخص کو، ہر ورگ کو یہ حق حاصل ہے. پہاڑی اپنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب چونکہ وہ اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا کیا فیصلہ آتا ہے، ان کو کس طرح وہ ریزرویشن دیتے ہیں، وہ ان تک میں اس میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن جو گجر بکروال کمیونٹی کی جو بات ہے، ہم تو ہوم منسٹر صاحب کا تہہ دل سے، میں بھی اور پوری گجر قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہمیں ایک اپریہنشنز تھیں اور جو ہمارا حق جو ہمیں ملا تھا اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کا بالکل کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، آپ کا پورا خیال رکھا جائے گا. کیونکہ پردھان منتری صاحب چاہتے ہیں کہ شیڈول ٹرائب کمیونٹی جو ہے اس کا پورا دھیان رکھا جائے، ان کی ترقی کے راستے اور بھی کھولے جائیں. ارشد صاحب، آپ کی وابستگی جو ہے وہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی رہی ہے، اور خاص کر ہم گجر عوام کی بات کریں، بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ووٹر رہے ہیں ایک جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ایک لمبے عرصے سے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات رہی جو ہماری اپنی ریجنل پارٹیز تھی یہاں جموں کشمیر کی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت لمبے عرصے سے ناانصافی جو ہے وہ گجر طبقے کے ساتھ ہو رہی تھی، تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا وجوہات رہی ہوں گی کہ آپ کو آپ کا حق جو ہے وہ 2022 میں جو ہے وہ مل رہا ہے؟ میں خود یہ سب چیزیں سمجھنے سے قاصر ہوں، کیونکہ میری خود ایک وابستگی ایک ایسی پارٹی سے رہی ہے کہ جہاں ہم نے ہر بار وقتاً فوقتاً یہ ہمیشہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارا حق جو دیا گیا ہے ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے وہ براہ مہربانی ہمیں دیجیے، تاکہ ہماری نمائندگی جو ہے وہ سیاسی لیول پہ ہمارے لیجسلیٹر چن کے جائیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے لوگ جائیں گے، وہ چن کے جائیں گے، ہماری بات اسمبلیز میں وہاں کریں گے، ہماری ترقی کے راستے وہاں کھلیں گے. میں خود سمجھنے سے قاصر ہوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. میں تو یہ کہنا بھی چاہوں گا کہ شاید گجر قوم کو بڑا فار گرانٹیڈ لیا گیا. ان کو سوائے ووٹ بینک کے اور سوائے اس سیاست کے استعمال کے لیے ہی استعمال کیا گیا، ان کا ووٹ اس کے لیے استعمال کیا گیا. ان کو کبھی سیریسلی کسی پارٹی نے نہیں لیا، اور اگر وہ چاہتے کر سکتے تھے، ان کے پاس بھی میجارٹیز تھیں،
بڑی ساری یہاں نیشنل کانفرنس پاور میں رہی ہے, یہاں کانگریس پاور میں رہی ہے, یا PDP پاور میں رہی ہیں. وہ چاہتے تو کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ میں تو یہ سمجھوں گا کہ شاید ان کو گجر کمیونٹیز کی وہ پرابلمز, جو مشکلات گجر کمیونٹی ہر دن جو فیس کرتی ہے, ان کو شاید اندازہ اس بات کا نہیں تھا, یا پھر ان کی کیا مجبوریاں رہی ہوں گی. اب تو بڑا وہ ماتھا پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہوتا, لیکن وہ نہیں کر سکے. اب چونکہ میں یہ پھر کہوں گا کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب کی جو لیڈرشپ ہے, جی, یہ ان کی لیڈرشپ میں ہی پاسبل تھا. انہوں نے کر دکھایا. انہوں نے ہمیشہ گجر بکروال کی بات بھی کی. انہوں نے شیڈیول ٹائپ کمیونٹی آن دا ہول ان انڈیا, جو بھی کمیونٹی ہے, اس کی ہمیشہ انہوں نے بات کی کہ ان لوگوں کو باقی جو معاشرہ ہے, باقی سوسائٹی جو ہے, باقی شہری ہیں, ان کے برابر لایا جائے. تو اس کے لیے تو دل رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے لیے درد بھی چاہیے ہوتا ہے. تو جس لیڈر کے دل میں درد ہوگا وہ کر جائے گا. اچھا, پارلیمنٹ میں جو ریپرزنٹیشن جو گجر طبقے کو ملی, یہ کتنا بڑا قدم ہے؟ کتنا احساس ہے گجر سمودائے کو کہ آپ کو ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی مل گئی؟ دیکھیں, یہ تو آج کی ڈیٹ میں تو ہر گجر اپنے آپ کو ممبر پارلیمنٹ سمجھتا ہے, کیونکہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. اور میں اسپیشلی چونکہ میں جموں سے بلانگ کرتا ہوں, تو میں جموں گجرز کی بات بھی کروں گا کہ جموں گجرز کی کنڈیشن جو ہے وہ کافی خراب ہے. اور ہم میں سے ہی جب ایک انسان کو, ہمیں سے ایک لیڈر کو اٹھا کے جب آپ لے جائیں گے, اس لیول تک لے جائیں گے, اور ہمیں یقین اس بات کا ہے, ان کی وہ بھی ہماری بات, گجر قوم کی, گجر کمیونٹی کی بات جو ہے وہ وہاں پہ رکھیں گے, تو یہ بہت بڑا قدم ہے. اور اس کے لیے گجر قوم بہت خوش, بہت خوش ہے اس چیزوں کو لے کے. اتنے بڑا جو ریوارڈ دیا ہے, مطلب انعام دیا ہے, جی, تو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس پولیٹیکل ریپرزنٹیشن سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ گجر سمودائے کے جو لوگ ہیں, خاص کر جیسے آپ نے جموں خطے کی بات کی, کیا کوئی بدلاؤ آئے گا ان میں؟ ڈیفینیٹلی آگے بدلاؤ, کیونکہ جب آپ کے نمائندے چن کے جاتے ہیں, جی, جن کو یہ پتا کہ ہم اس ریزرو سیٹ سے چن کے آ رہے ہیں, اس سیٹ سے الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں, تو اور پھر اب آج کی ڈیٹ میں گجر اتنا سادہ نہیں رہا ہے. پسماندگی ضرور ہے گجروں میں, جی, پر اتنا سادہ نہیں رہا ہے کہ اس کو وہ لیڈر کو پوچھے گا نہیں کہ آپ نے ہماری بات کی اسمبلی میں کہ نہیں کی, آپ نے ہماری بات کونسل میں کی کہ نہیں کی, آپ نے ہماری بات وہاں پارلیمنٹ میں کی یا نہیں کی. کیونکہ آج کل یہ آپ کا جو میڈیا کا دور جو ہے, اور میں میڈیا کے مادھیم سے بھی یہ کہنا چاہوں گا, کیونکہ میڈیا ایک بڑا اہم رول پلے کرتا ہے ان سب چیزوں میں. جی, لوگوں تک ان کی کسی بھی کوئی اسکیم, وہ چاہے گجر کمیونٹی کو لے گئی یا ادر کوئی اسکیمز آتی ہیں, وہ لوگوں تک پہنچانے میں میڈیا بڑا اہم رول ادا کرتا ہے اس میں. اور جو ان کی پرابلمز ہوتی ہیں وہ لیڈر تک پہنچانے میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے, وہ ایڈمنسٹریشن تک پہنچانے میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے میڈیا کا. اور میں میڈیا کے مادھیم سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ چن کے جائیں گے اسمبلی میں, ان کو ہماری بات, گجر قوم کی مشکلات کی بات, مشکلات جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. اور جب آپ کے نمائندہ اسمبلی میں جا کے بات کرے گا آپ کی, تو ظاہر ہے کہ آپ کے حالات سدھرنے کے تو راستے کھل جاتے ہیں نا. ارشد صاحب, پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن مل گئی, پہاڑیوں اور گجر بکروالوں کے بیچ میں جو ایک تنازع بننے والی ایک جو مسئلہ سامنے آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے کون سے ایسے مسائل ہیں جو رہ گئے ہیں, اور جو آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ مرکزی سرکار جو ہے وہ ان کی طرف بھی توجہ دے؟ میں اس کا آپ کو دوسرا سوال جو سے پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ ہم سوسائٹی میں کسی قسم کا بھی ڈویژن نہیں چاہتے, وہ جب پہاڑی گجر میں ہو یا کسی اور کمیونٹیز میں آپس میں ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی ڈویژن, کسی قسم کا تضاد وہ آپس میں نہ ہو. جی, اور دوسری بات آپ نے کہی کہ ہماری پسماندگی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں, ابھی تو ہماری بڑی ساری مشکلات حل ہونے جا رہی ہیں. ابھی تو ہماری وہ چیزیں ملی ہیں کہ جن کے ذریعہ, کہ جن چیزوں کے ذریعہ ہم وہ اپنی مشکلات دور کرنے کی کوشش کریں گے. جی, چونکہ گجر بکروال کمیونٹی جو ہے وہ کٹھوا سے لے کے آپ کا یہ پورا بارڈر بیلٹ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بستی ہے, ان کی اپنی مشکلات ہیں, وہ آئے دن مشکلات کا شکار رہتے ہیں. اس کے علاوہ کشمیر کا گجر جو ہے وہ چناب ویلی کا گجر کیوں نہ ہو, اور جوری پونچھ کا گجر جو بارڈر پہ بستا ہے یا کہیں پہ بھی گجر بستا ہے, اس کی اپنی بڑی ساری مشکلات ابھی ہیں. ابھی ہمیں تعلیم کا ایک سفر طے کرنا ہے. ابھی ہمیں وہ بیسک فیسلٹی, جیسے ابھی فارسٹ رائٹ ایکٹ دیا گیا یہاں پہ, تو بالخصوص بکروال کمیونٹی جو ہے وہ یا خانہ بدوش کمیونٹی جو ہے
وہ ان چیزوں سے ان کو وہ چیزیں نہیں مل پائیں کہ جیسے بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں ہماری بیسک چیزیں ہمارے لیے اسکول چاہیے جی ہمیں ہیلتھ فیسلٹیز چاہیے. تو جب فارسٹ رائٹ ایکٹ آ گیا تو ایٹ لیسٹ وہ چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی کہ جو زمینیں ان کو ملیں گی اس پہ ان کے اسکول بنیں گے, اس پہ ان کے لیے ہاسپٹلز بنیں گے, اس پہ ان کے لیے روزگار کے ذرائع جو کھلیں گے. تو جب روزگار کے ذرائع کھلیں گے تو یقیناً تعلیم کی طرف بھی لوگ بڑھیں گے اور اپنے بچوں کو جب پڑھے لکھیں گے بچے تو دور جائیں گے نا, اس میں آگے بڑھیں گے, ترقی کی طرف بڑھیں گے وہ. آپ یہ بتائیں ارشد صاحب کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی اتنی ہمدردی گجروں, پہاڑیوں, بکروالوں کے ساتھ کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں یہ وہ اس لیے ہمدردی ہونی بھی چاہیے کہ جو کمیونٹیز پسماندہ ہیں جی ان کی پسماندگی کو دور کر کے آپ ان کو باقی لوگوں کے برابر لا سکتے ہیں. تو بھارتیہ جنتا پارٹی نے اگر یہ اقدامات اٹھائے ہیں تو یہ خوشائن بات ہے جی ہر سوسائٹی کے لیے, ہر معاشرے کے لیے, ہمارے لیے تو پرٹیکولرلی گجر کمیونٹی, گجر بکروال کمیونٹی کے لیے تو ہے ہی, جی لیکن اوور آل کمیونٹی, اوور آل معاشرے کے لیے, اوور آل سوسائٹی کے لیے, اوور آل ایک اسٹیٹ کے لیے ایک یہ جب تک لوگ برابر پہنچیں گے تو وہ سب لوگ خوشحال دکھیں گے آپ کو یہاں پہ. اچھا, آپ نے ایجوکیشن کی بات کی. یقیناً جو بھی کمیونٹی تعلیم کے حساب سے جو کافی آگے ہے اس کمیونٹی کی ہمیشہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ہمیشہ ترقی ہوتی ہے. اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں خاص کر جن جگہوں کا آپ نے ذکر کیا جیسے چناب ویلی کے بہت دور دراز علاقے ہیں, پیر پنچال کی بات کریں جو بہت دور دراز کے علاقے ہیں, وہاں پہ ابھی بھی جو گجر یا بکروال یا پہاڑی لوگ جو ہیں انہیں تعلیم کے جو شعبے ہیں اس سے وہ قاصر ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ایک آسپیکٹ رہے گا گجر, بکروال اور پہاڑیوں کے لیے, تاکہ جس منزل کی آپ بات کر رہے ہیں اس منزل کو حاصل کرنے میں جو ہے وہ تعلیم کا ایک بہت بڑا رول ہوگا؟ بالکل فہیم صاحب, تعلیم ہی بیسک چیز ہے جی جو آپ کو آگے لے جاتی ہے. تعلیم ہی ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے. جی اور یہاں پہ ٹرائبل ڈائریکٹوریٹ جو قائم کی گئی, ٹرائبل منسٹری جو یہاں پہ قائم کی گئی تھی پہلے, اب تو یہاں پہ چونکہ یونین ٹیریٹری ہے. جی جی. تو یہاں پہ جب سے وہ بنا ہے یہاں ڈپارٹمنٹ, ٹرائبل ڈپارٹمنٹ جو یہاں ڈائریکٹوریٹ جو بنا ہے, جی اس کے بعد وہ ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری صاحب کی ایفرٹس جو رہی ہیں جی, ان سے آپ دیکھیے کہ بڑے سارے ہمارے جو فار فلنگ ایریا میں سکولز ہیں جی وہاں پہ ان کو جیسے یہاں پہ ہمارے کھانا بدوش کمیونٹی جو ہے جب وہ آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے جی تو ان کے لیے سکول قائم ہوئے ہیں, ان کے لیے وہ پرماننٹ سکولز بنیں گے وہاں پہ. جی. تو وہ ایک انیشیٹو ہے نا, انیشیٹو جب گورنمنٹ نے لیا ہے, اس یو ٹی ایڈمنسٹریشن نے جب انیشیٹو لیا اور ٹرائبل ڈپارٹمنٹ نے جس طرح شاہد اقبال چودھری صاحب نے اور یہاں پہ ایل جی منوج سنہا صاحب کی جو ایفرٹس رہی ہیں جی پچھلے دنوں, چونکہ یہاں پہ شیڈول ٹائب کے لیے بے شمار اسکیمز یہاں آئی ہیں, جی بے شمار اسکیمز آئی ہیں یہاں پہ کہ جس سے ان کے لیے اسکول قائم ہو گئے, ہاسٹلز بن رہے ہیں ان کے لیے, ہاسٹلز کی جو پہلے ہاسٹل بنے ہوئے ہیں ان کی کیپیسٹیز بڑھائی جا رہی ہیں, اور جیسے جیسے اسکول بنتے جائیں گے اور لوگوں کے اپنے جو معاشی ذرائع جو ہیں وہ بہتر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی گجر کمیونٹی جو ہے تعلیم کی طرف آگے بڑھے گی. اچھا صاحب, آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, یقیناً یہ دوطرفہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک طرف مرکزی سرکار جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ سوچ رہی ہے, آپ نے خود ایل جی ایڈمنسٹریشن کا ذکر کیا کہ بہت زیادہ توجہ جو ہے وہ پہلی بار آپ کی کمیونٹی کو جو ملی ہے, یقیناً انہیں بھی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوں گی آپ سے. تو کس قسم کی یقین دہانی جو ہے وہ آپ کی طرف سے ہے کہ اگر سرکار آپ کی طرف اتنا توجہ دے رہی ہے تو بدلے میں آپ بھی سرکار کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں, سرکار نے جو اقدامات ہمارے لیے اٹھائے ہیں, جو بڑے بڑے تاریخی فیصلے ہمارے حق میں کیے ہیں, اس کے بعد اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو اپروچ ٹورڈز گجر ہے, گجر بکروال کمیونٹی ہے, پسماندہ کمیونٹی ہے, شیڈول ٹائب کمیونٹیز کی طرف جو ہے, جی, اس کے بعد تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جنہوں نے ہمارے لیے اتنے بڑے فیصلے, ہماری ترقی کے لیے فکر مند ہیں, ہمارے لیے اتنے توجہ ان کی رہتی ہے, تو ان کا ساتھ ہم بھی بڑھ چڑھ کے دیں. اور آپ دیکھیے آگے جب یہاں الیکشنز ہوں گے جی, تو بھارتیہ جنتا پارٹی یہاں بڑی تھمبی میجارٹی سے یہاں سرکار بنائے گی اور گجروں کی بہتری کے اور بہت سارے راستے کھلیں گے یہاں. ارشد صاحب, آپ نے اپنا وقت نکالا, ہمارے پروگرام میں حصہ لیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ.
تو یہ تھے ارشد چودھری جو کہ اسٹیٹ ایگزیکٹو ممبر ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے، اور ان سے ہم نے بات کی حال ہی کا ہوم منسٹر کا جو دورہ رہا اور گجر اور بکروال کمیونٹی کے جو مسئلے تھے ان کے اوپر جو ہم نے بات کی۔ یقیناً تعلیم کے حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ جو بھی تعلیم حاصل کرتا ہے اسے زندگی میں کہیں بھی ہار جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر تعلیم کے شعبوں میں جو ہے، جیسے کہ انہوں نے خود ٹرائبل ڈپارٹمنٹ کی بات کی کہ ٹرائبل ڈپارٹمنٹ نے جس طرح سے انیشیٹو لیا ہے جموں کشمیر میں گجر کمیونٹی کے حوالے سے، ایک تو یہ اس کے شکر گزار بھی ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے جو یہ اقدامات ہیں ان سے یقیناً جو گجر اور پہاڑی یا پھر گجر بکروال جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان میں جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ بدلاؤ آئے گا۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔